यहाँ پر دیکھیے ہمارے کچھ مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ٹھنڈ کی وجہ سے دھوپ کے مزے لے رہے ہیں تاکہ تھوڑا انہیں سکون ملے، آرام ملے۔ تو آج میں ان لوگوں سے کچھ اسلامک سوال کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ جواب دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے یہ جو بڑے بھائی کھڑے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں بتا پاتے ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ مجھے اپنا نام بتا دیجیے۔ سلطان علی۔ جی، ان کا نام سلطان علی ہے۔ تو کیا آپ کو کلمہ شریف یاد ہے؟ جی۔ تو پہلا کلمہ سنائیے تو۔ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سلطان بھائی ہیں، ان سے میں نے جو ہے پہلا کلمہ پوچھا، انہوں نے پہلا کلمہ جو ہے پڑھ کر بتایا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کچھ یاد کیا رہے یا نہیں یاد کیا رہے، لیکن کلمہ ضرور یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کلمہ نہیں یاد کریں گے تو پھر کون یاد کرے گا۔ تو دیکھیے یہ عام آدمی ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں دین سے اتنی دلچسپی ہے کہ یہ کلمہ شریف وغیرہ بھی جو ہے کہ یاد کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور بھی ہمارے یہ مسلمان بھائی وغیرہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی میں پوچھتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ بتا پاتے ہیں یا نہیں بتا پاتے ہیں۔ تو آپ کا کیا نام ہے؟ سب سے پہلے اپنا نام بتا دیجیے۔ نور محمد۔ جی ماشاء اللہ، ان کا نام نور محمد ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ 4 رکعت۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے بتایا فجر کی نماز میں کل 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ بالکل صحیح جواب دیا ہے، کیونکہ فجر کی نماز میں 4 رکعت ہی نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض۔ اچھا، آپ ایک سوال کا جواب اور دیجئے کہ عشاء کی نماز میں کل کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ 17۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے بھی سنا کہ عشاء کی نماز میں 17 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل صحیح جواب ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اس چیز کو یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ کام کی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں، کچھ سوال دیکھتے ہیں بتا پاتے ہیں یا نہیں بتا پاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمیں اپنا نام بتائیے۔ لال محمد صاحب۔ ماشاء اللہ، ان کا نام لال محمد ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں۔ جی، انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا کہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، ان سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوگی۔ اچھا، نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو کیوں نہیں ہوگی؟ ایسے کہ سورہ فاتحہ پڑھا واجب ہے۔ جی، انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے، تو جب واجب نہیں ادا کریں گے تو کیسے نماز ہو جائے گی؟ تو اس کی اور تفصیل میں آپ کو بتا دوں کہ نماز میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اگر جو ہے کہ آپ کو بعد میں یاد آیا اگلی رکعت میں کہ میں نے سورہ فاتحہ پچھلی رکعت میں نہیں پڑھی تھی، تو آپ اگر اپنی نماز صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ واجبات میں سے کوئی بھی واجب چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے، ایسی ہی نماز پوری کر دیں گے تو نماز نہیں ہوگی، جیسا کہ انہوں نے جواب دیا۔ تو یہاں پر اور بھی ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، آئیے ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کچھ سوال۔ سب سے پہلے آپ ہمیں اپنا نام بتا دیجیے۔ کلام علی۔ ماشاء اللہ، ان کا نام کلام علی ہے۔ تو نماز وغیرہ کے بارے میں کچھ آپ کو جانکاری ہے؟ جی۔ ماشاء اللہ، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مغرب کی نماز میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ 7 رکعت۔ جی، انہوں نے 7 رکعت بتایا۔ جی، یہ مائک کے سامنے کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم رہتا ہے، پھر بھی جو ہے کہ وہ لوگوں کی وجہ سے یا مائک کی وجہ سے تھوڑا ایسا ہو جاتا ہے، حالانکہ انہیں معلوم تھا۔ آپ کو پہلے ہی سے معلوم تھا؟ جی، انہیں پہلے ہی سے معلوم تھا، لیکن کیمرے کے سامنے ہر کوئی نہیں بول پاتا ہے، یا مائک سامنے آ جائے تو ہر کوئی نہیں بول پاتا۔ انہیں پہلے ہی سے معلوم تھا، تو انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا کہ مغرب کی نماز میں کل 7 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ یہ چیزیں نوٹ کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کام کی چیزیں، ہر ایک کو یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ تو چلیے، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔